بظاہر ہمیں ایسا بارہا لگتا ہے کہ سامنے والا تو غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہمارا ذہن و دماغ، ہمارا یہ دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یار وہ گناہ پر ہے، وہ خطا کار ہے، لیکن حقیقت میں وہ خطا اور گناہ پر ہوتا ہی نہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں 2 سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں، اور جب میں اپنے گھر آ رہا تھا تو میرے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ میں 2 سال کے بعد اپنی زوجہ سے ملاقات کروں گا تو میری زوجہ بھی کتنی زیادہ خوش ہوگی۔ میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے 2 سال کے بعد میں اپنے گھر کو جیسے ہی پہنچا، حضرت عمر کے سامنے وہ ذکر کرتا ہے، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے پاؤں تلے زمین ہل گئی اور میں گھبرا گیا۔ ابھی جو میں خوشی خوشی اپنے گھر کو آیا تھا، اچانک میری خوشی سیڈنس میں اور دکھ میں تبدیل ہو گئی، میرا چہرہ مرجھا گیا اور میں بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ جب میں 2 سال پہلے اپنے گھر سے باہر گیا تھا کام سے تو میری زوجہ بالکل نارمل تھی، لیکن 2 سال کے بعد جیسے ہی میں اپنے گھر آیا تو میری زوجہ حاملہ تھی، وہ پیٹ سے تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت خوش تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو حاملہ دیکھا تو میں بالکل خاموش ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو پوچھا کہ اے بیوی، یہ بچہ کس کا ہے، تو میری بیوی نے قسم کھا کر کہا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے بتائیں کہ وہ میری بیوی قسم کھا کر کہتی ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اور حالانکہ 2 سال گزر گئے، میں نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں، میں نے اس کو دیکھا تک نہیں، میں تو شہر سے باہر کام سے گیا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت خطا کار ہے، وہ گناہ پر ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ آگے دیکھتے جائیں۔ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں سکتی کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے، بلکہ سب کو لگتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے۔ یقیناً ضرور 2 سال کے اندر اس نے زنا یا کسی کے ساتھ زنا ضرور کیا ہوگا، جبکہ تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ شخص جب حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سزا مقرر کی اور رجم کرنے کو اس کو کہا۔ اسلامی قانون کے مطابق رجم اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان، مرد و عورت، اگر زنا کرے تو اس کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے اور سارے لوگ اس کو اتنے پتھر ماریں گے کہ جب تک وہ مر نہ جائے، اسے رجم کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے رجم کی سزا سنا دی۔ پاس میں بیٹھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کے اس فیصلے پر متفق نہیں، آپ اپنی اصلاح فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا حاملہ عورت کا مسئلہ آتا تھا، لیکن رسول نے کبھی ایسا رجم کرنے کو ارشاد نہیں فرمایا۔ اے امیر المؤمنین، یقیناً یہ عورت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ عورت کے ساتھ تو یہ بھی مر جائے گا۔ اے امیر المؤمنین، یقیناً گناہ تو عورت نے کیا ہے، لیکن پیٹ میں بچے کا کیا قصور؟ وہ تو بے گناہ مارا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، اس بچے کی ولادت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے گی تب ہم اس کو رجم کر دیں گے، اس کو رجم کرنے کی سزا تب لاگو ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا کہ بجائے حمل کا انتظار کیا جائے اور بچے کی ولادت تک انتظار کیا جائے۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت پیدا ہوئی، وہ عورت کے اندر سے جب بچہ باہر آیا تو ایسا منظر تھا کہ اس بچہ، عام طور پہ تو بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچے کی ولادت ہوئی تو وہ اتنا بڑا بچہ تھا اور اس کی عمر 2 سال کی عمر اس کی چہرے سے نظر آ رہا تھا، اور وہ 2 سال کی عمر کا بچہ تھا اور اس کے دانت بھی ایک باہر آ رہے تھے۔ جب اس عورت کے شوہر نے اس بچے کو دیکھا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو بالکل میری طرح سیم میری طرح دکھتا ہے، خدا کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں
جب یہ بات پہنچی کہ وہ بچہ 2 سال کا پیدا ہوا ہے اور اس کے دانت بھی ایک باہر لٹک رہے تھے، اور اس کے شوہر عورت کے شوہر نے کہا کہ یہ یقیناً یہ میرا بچہ ہے کیونکہ یہ میری طرح بالکل سیم دکھتا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب ماؤں نے معاذ بن جبل جیسا بچہ جننا بند کر دیا ہے، اے کاش اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب ذرا اندازہ کریں، بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن حقیقت کیا تھی جب سامنے آئی، جب بچہ پیدا ہوا۔ یقیناً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا خطا کار ہے، وہ گناہ پر ہے، لیکن ہماری ذہن و دماغ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اور اگر وہ خطا کار بھی ہو، اس کے اندر برائی موجود بھی ہو، تو پھر ہمیں کیا حق کہ ہم اس کی غیبت کرتے چلتے پھرے؟ سماج میں اکٹھا ہو تو ہم اس کی برائی کریں، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ غیبت کتنی بری چیز ہے، کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایسے مرد و عورت کو دیکھا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے اور بہت بڑے بڑے ناخن تھے، ایسے ہولناک وہ منظر تھے کہ وہ اپنے بڑے بڑے گرم گرم ناخن سے اپنے جسم کی کھال کو ادھیڑ رہے تھے، اور وہ اتنا ادھیڑ رہے تھے کہ ان کے خون اور ان کے جسم کے گوشت باہر آ رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان مومن بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ کریں غیبت اسے کہتے ہیں، کسی شخص کی بات کو، کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس شخص کی بات کو دوسرے سے کہنا۔ یعنی مثال کے طور پر میں حاضر نہیں ہوں، 2 شخص اکٹھا ہوئے اور میری بات کو آپس میں بات کرنا، اور وہ بات کہ اگر وہ بات میرے سامنے لائی جائے تو مجھے برا لگے، میرا دل دکھے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ہم غور نہیں کرتے، یار وہ شخص تو ایسا ہے، وہ پاگل ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر وہ ہے، ہم سوچتے نہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کی کاؤنٹنگ کتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ صرف میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ تو پست قد ہیں۔ پست قد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ تھوڑی ناٹی ہیں۔ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ تو تھوڑی ناٹی ہیں، پست قد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اپنے جملے پر کنٹرول کرو، یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو یہ جملہ پورے سمندر کو ڈھانپ لے گا، اتنا بڑا جملہ ہے، اور یہ جملہ غیبت ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرو۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو صرف کسی کو ناٹا کہنے پر غیبت قرار دیا، تو سوچو آج چائے کے ہوٹلوں میں ہم نے اس کو گپ شپ کا نام دے دیا ہے۔ کسی کی وہ بات کہ اگر اس کے سامنے کہا جائے تو برا لگے تو یہ غیبت کہلاتا ہے، اور اس کا بہت برا انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور آگے چلتے ہیں۔